السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ بولا کہ صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک شخص نے عرض کی، حضور میرے لیے دعا کر دیں، میرا بچہ کئی دنوں سے مل نہیں رہا، مل جائے۔ قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھتے، ایک شخص مجلس میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا، حضور میں ابھی فلاں باغ سے گزر کر آیا ہوں، اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو روکو، واپس بلاؤ۔ اس نے کہا، حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اچھی طرح سے آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے، بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا، جی حضور ارشاد فرمائیے۔ کہا، جب باغ جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آواز نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ اس صحابی نے عرض کیا، حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلا لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ فرمایا، تم کئی دنوں کے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا درد ہوگا، اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پر بھی چوٹ لگے گی، اور وہ کہے گا، کاش آج میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ فرمایا، یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا۔ آپ نے فرمایا، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ نے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ پوسٹ مولوی شہد جاوید صاحب نے شیئر کی تھی۔ دوستو، اسی طرح سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز محو سفر تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر میں پھینکنا چاہیے۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دے گا۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں، سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان کے سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی، وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے، ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور سے پکارنا شروع کیا، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا، اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات، اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا، اب میں کیا کروں؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملا اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاؤں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟
انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو ہم سمجھے کہ شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھنکوایا۔ اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے کہ تمہارا رب تمہیں کہاں سے اور کیسے بچاتا ہے۔ دوستو، امام ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سید الخاطر میں بخیل دنیا داروں اور دولت کے پجاریوں کے چند عبرت انگیز واقعات نقل کیے ہیں۔ یہاں ان میں سے کچھ واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری ساس بیمار ہوئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرے لیے خبیث، یہ ایک قسم کا ایک خاص حلوہ ہوتا ہے، وہ خرید کر لے آئیے۔ چنانچہ میں نے وہ خرید کر دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس آ کر کہنے لگا، نانی جان تو سونا نکل رہی ہے۔ یہ سن کر جب میں اس کے پاس گیا تو وہ واقعتاً اس حلوے کے ساتھ سونا چبا کر نکل رہی تھی۔ میں نے ڈانٹ کر اس کا ہاتھ روکا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے ڈر ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میری بیٹی پر کسی اور لڑکی کو بیاہ لاؤ گے۔ میں نے کہا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے کہا تم قسم اٹھاؤ۔ چنانچہ میں نے اس کے کہنے پر قسم اٹھائی۔ اس کے بعد اس نے سونے کا جمع کردہ ذخیرہ میرے حوالے کیا اور پھر انتقال کر گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے قبر سے اس کا ڈھانچہ نکالا اور پانی چھڑک کر اس کو ہلایا تو اس سے تقریباً 80 دینار نکل آئے جو اس نے مرض الموت میں نگل لیے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں جھاڑو لگا کر اس کی مٹی جمع کرتا اور پھر اس مٹی سے اینٹیں بناتا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، یہ مبارک مٹی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ میری قبر اسی مٹی کی بنی ہو، اینٹوں سے بنائی جائے، یعنی جو مٹی میں اکٹھی کرتا ہوں اور جس سے میں اینٹیں بناتا ہوں اس سے میری قبر بنے۔ چنانچہ جب وہ مرا تو اس کی قبر اسی کی بنائی ہوئی اینٹوں سے تیار کی گئی، لیکن کچھ اینٹیں بچ گئی۔ لوگوں نے انہیں ایک قبر کی تعمیر میں استعمال کیا۔ اتفاقاً بارش ہوئی تو وہ اینٹیں بکھر کر ٹوٹ گئی اور ان سب میں سے دنانیر نکل آئے، یعنی پیسے نکلے۔ لوگوں نے جا کر اس کی قبر کی تمام اینٹوں کو نکال کر توڑا تو وہ سب دنانیر سے بھری ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے میرے بعض جاننے والوں نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ ایک شخص کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اس شخص کے پاس 1000 دینار کی خطیر رقم تھی جو اس نے کہیں دفن کی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سخت بیمار ہوا تو اپنے ایک لڑکے سے کہنے لگا، بیٹا تیرا دوسرا بھائی تو بالکل فضول اور آوارہ ہے، بہن کی شادی ہو گئی ہے، وہ تو شوہر کے گھر بیاہ گئی ہے، فلاں جگہ 1000 دینار میں نے رکھے ہیں، میں صرف تجھے اس مال کا حقدار سمجھتا ہوں، لہذا میرے مرنے کے بعد تم وہ اپنے لیے نکال لینا۔ بیٹے کو جب معلوم ہوا تو اس نے باپ کے مرنے کا انتظار نہیں کیا اور جا کر وہ 1000 دینار نکال لایا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ بیٹے سے دینار لوٹانے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ اتفاقاً وہ لڑکا بیمار ہوا۔ باپ نے بہت بڑے اصرار اور لجاجت کے ساتھ اس سے کہا کہ بیٹا وہ رقم بتا دے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ تو بھی دنیا سے چلا جائے اور مال کا بھی کسی کو پتہ نہ ہو، جبکہ میں نے اپنے 3 بچوں میں سے صرف تجھے اس کا حقدار سمجھ کر بتایا تھا۔ بالآخر بیٹے نے وہ جگہ بتا دی جہاں وہ دینار اس نے دفن کیے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد باپ پھر بیمار ہوا۔ اب بیٹے نے اصرار شروع کیا، لیکن اس بار باپ بتانے کے موڈ میں نہ تھا، یہاں تک کہ وہ مر گیا اور مال کسی گمنام جگہ میں ہی دفن کا دفن رہ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سخی بنائے۔ اور دوستو، جو انسان سخی ہوتا ہے پھر اللہ اسے دیتا بھی بڑا، اللہ اسے نوازتا بھی بڑا ہے۔ اس لیے دوستو کوشش کریں۔ دوستو اسی طرح ایک دفعہ حاضرین مجلس سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے، آپ کہاں لمبے لمبے مراقبے اور وظائف کرو گے؟ میں تمہیں اللہ کے قرب کا مختصر راستہ بتائے دیتا ہوں، کچھ دن کر لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، قرب کی منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پہلا، اللہ پاک سے چپکے باتیں کرنے کی عادت ڈالو۔ وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی جائز کام کرنے لگو دل میں یہ کہا کرو، اللہ جی اس کام میں میری مدد فرما، میرے لیے آسان فرما دے، عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یہ 4 مختصر جملے ہیں، مگر دن میں سینکڑوں دفعہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا، اور یہی مومن کا مطلوب ہے کہ اس کا تعلق ہر وقت اللہ تعالی سے قائم رہے۔ دوسرا، انسان کو روزمرہ زندگی میں 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے: طبیعت کے مطابق، طبیعت کے خلاف، ماضی کی غلطیاں اور نقصان کی یاد، مستقبل کے خطرات اور اندیشے۔ جو معاملہ طبیعت کے خلاف ہو جائے اس پر اللہم لک الحمد ولک الشکر، یعنی جو معاملہ طبیعت کے مطابق ہو اس پر اللہ کا شکر کرے، اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور جو معاملہ طبیعت کے خلاف ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو۔ ماضی کے لغزش یاد آ جائے تو فوراً استغفر اللہ کہو۔ مستقبل کے خطرات سامنے ہو تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ شکر سے موجودہ نعمت محفوظ ہوگی، نقصان پر صبر سے اجر محفوظ ہوگا اور اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ استغفار سے ماضی صاف ہو گیا اور اللہم انی اعوذ بک سے مستقبل کے حفاظت ہو گئی۔ تیسرا، شریعت کے فرائض واجبات کا علم حاصل کر کے وہ ادا کرتے رہو اور گناہوں سے خاص کر کبیرہ سے بچتے رہو۔ اور چوتھا، تھوڑی دیر کوئی بھی مسنون ذکر کر کے اللہ پاک سے یہ درخواست کر لیا کرو کہ اللہ جی میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دیجئے۔ چند دن یہ نسخہ استعمال کرو، پھر دیکھو کیا سے کیا ہوتا ہے اور قرب کی منزلیں کیسے تیزی سے طے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ہی آسان نسخہ ہے اگر ہم کریں۔ ہم چاہتے تو سب ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قرب کی منازل طے کر سکیں، اللہ کو اپنا بنا لیں۔ تو دوستو ان حضرات نے تجربات کیے ہوتے ہیں، ساری زندگی اس کام کے اندر گزاری ہوتی ہے۔ ان اللہ والوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو دوستو قائم کرنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ والوں سے اپنے تعلقات کو قائم کرتا ہے تو اللہ والے اس کو بہت جلد اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ دوستو اسی طرح شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر 15 اکتوبر 1542 عمر کوٹ سندھ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اکبر اعظم نے اپنے 50 سالہ دور حکومت میں ہندوستان کو دفاعی اعتبار سے ناقابل تسخیر اور معاشی طور پر خوشحال ترین ملک بنا دیا۔ اکبر شاہ نے سستی،
جیسی ظالمانہ رسم کو ممنوع قرار دیا اور ہندو عورتوں کی دوبارہ شادی کا قانون بنایا۔ آگرہ اور دہلی کے شاہی دربار عملاً علمی اور فکری مجالس میں تبدیل ہو چکے تھے، جن میں دنیا بھر سے اسکالرز اپنی تحقیق اور تجربات پیش کرتے تھے۔ شہنشاہ اکبر نے مذہبی رواداری، سماجی مساوات اور اچھی حکمرانی کے ذریعے برداشت اور باہمی احترام والا معاشرہ قائم کیا۔ آج پاکستان میں ایک ہندو شخص چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچ جاتا ہے اور بھارت میں ایک مسلمان صدر بن سکتا ہے تو یہ وہی مذہبی برداشت ہے جس کی بنیادیں برِ صغیر میں دور اندیش بادشاہ اکبر نے رکھی تھی۔ جلال الدین محمد اکبر ایک مسلمان بادشاہ تھا، اسلامی خلیفہ نہیں تھے۔ انہیں بادشاہی کے ترازو میں ہی تولا جانا چاہیے۔ مغل حکمرانوں کو اقتدار کسی نے بھیک میں نہیں دیا تھا، انہوں نے تیغ زنی کے ذریعے حاصل کیا اور اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے اسے صدیوں تک برقرار رکھا۔ اکبر بادشاہ سب سے نمایاں رہے۔ اس عظیم مغل حکمران کو ٹائمز میگزین نے دنیا کے 25 بڑے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ ہندوستان میں مذہبی ہم آہنگی کی اکبری خواہش کو دین الہی کے طور پر متعارف کرانے اور بادشاہ سلامت کو گمراہ کرنے والے خوشامدی علماء اور مفاد پرست درباریوں کی سازش پھل پھول نہ سکی اور ان کی باطل کاریوں کو خود ذل سبحانی نے ہی جھوٹ قرار دے دیا۔ حقیقت معلوم ہونے پر بادشاہ نے توبہ کی اور وہ صحیح العقیدہ مسلمان کے طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انگریزوں کی متعصبانہ تحریروں اور مسخروں کی ڈرامہ سازیوں سے ہٹ کر اکبری دور کا جب بھی غیر جانبدارانہ تجزیہ ہوگا، ہمیں آج کے جمہوری سماج میں بادشاہ سلامت جلال الدین محمد اکبر کے چھوڑے ہوئے فکر و عمل کے گہرے نقوش دکھائی دیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ عظیم مغل قوم سے نسبت کے سبب پہچانے جاتے ہیں، جو دانشور تاریخ نگاری کے نام پر مغل بادشاہوں کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کروڑوں انسانوں کی دل آزاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پاکستانی قوم کو یہ حقیقت بھی جان لینی چاہیے کہ تحریک قیام پاکستان کے دوران قائد اعظم کے پاس ایک مضبوط دلیل مسلمان کی بہت بڑی تعداد بھی تھی۔ اسی تعداد نے مسلمانوں کو ہندوستان کی دوسری بڑی قوم بنایا اور اس تعداد کا بالواسطہ تعلق 350 سالہ مغلیہ دور سے بھی ہے۔ اگر مغل حکمران کلمہ گو نہ ہوتے اور دینی حلقوں کو مغلوں کی سرپرستی حاصل نہ ہوتی تو ہندوستان میں اسلامی تہذیب و تمدن پوری قوت کے ساتھ پروان نہ چڑھتا اور دو قومی نظریے کبھی عددی قوت حاصل نہ کر پاتے۔ اقلیتیں تو اور بھی تھیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک برابر تھی۔ جو لوگ شہنشاہ اکبر کو اپنی کم علمی کے باعث بے جا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بادشاہ اکبر ہی تھے جنہوں نے مکہ کے شریفوں کو بارہا مالی مدد بھجوائی اور سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان سلیمان کی خواہش پر پرتگیزوں پر کاری ضرب لگائی۔ ہمیں دشمنوں کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈا سے متاثر ہوئے بغیر رعایا پرور حکمران کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ دوستو الحمدللہ ہمارے اس چینل پر روزمرہ صحابہ کرام، تابعین اور اللہ والوں کے واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں جو کہ مستند ہوتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس سلسلے کو پسند کرتے ہوں گے۔ اگر آپ اس سلسلے کو مزید جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا بالکل بھی نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اس سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔